حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ حمزہ شہباز کو 179 اور تحریک انصاف کو 176 ووٹ ملے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ مسلم لیگ کاف نے 10 ووٹ کاسٹ کیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت کا خط دکھا دیا۔ چودھری شجاعت کے خط کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ جی ہاں، حمزہ شہباز نے ایک بار پھر ایوان کی حمایت حاصل کر لی ہے اور یوں حمزہ شہباز کو 179 اور تحریک انصاف کو 176 ووٹ ملے۔ مسلم لیگ کاف نے 10 ووٹ کاسٹ کیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت کا خط دکھایا۔ چودھری شجاعت کے خط کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے اور یوں حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ حمزہ شہباز کو 179 اور تحریک انصاف کو 176 ووٹ ملے۔ مسلم لیگ کاف نے 10 ووٹ کاسٹ کیے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت کا خط بھی وہ ایوان کو دکھایا اور چودھری شجاعت کے خط کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے پنجاب اسمبلی میں نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز نے 179 ووٹ لیے، جبکہ پی ٹی آئی نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ چودھری شجاعت حسین نے خط بھیجا۔ پارٹی سربراہ کے فیصلے کے خلاف دیے گئے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد ہو گئے۔ پی ایم ایل نے سیکیور کیے 166، راہ حق 1، انڈیپینڈنٹ 5 اور پیپلز پارٹی 7، یہ کل ہو جاتے ہیں 179۔ پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10۔ لیکن میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ I just received a letter from چودھری شجاعت۔ اس لیٹر کے مطابق according to the ruling of the Supreme Court جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ پی ایم ایل کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ راجہ بشارت نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ امیدوار شپ ہی ختم کر دی۔ آئین میں درج ہے وزارت اعلیٰ کا ووٹ پارٹی سربراہ نہیں پارلیمانی لیڈر کا ہوتا ہے۔ فیصلہ غیر قانونی ہے جسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما کی ڈپٹی اسپیکر میں نوک جھونک بھی ہوئی۔ تو جو مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے حاصل ہے۔ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے the party chief۔ پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں، پارٹی چیف آپ پڑھیں 63A 1 کا B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs۔ پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے، انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی۔ پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے۔ اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا، ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے، ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے۔ یہ میرا کیسے اختیار ان کو اختیار نہیں اس کے حاصل، مطابق اختیار ہے۔ جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے، نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ؟ میں نے پڑھا ہے جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا۔ چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا مجاز ہی نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا۔ If you want to challenge آپ بے شک جا کے ہم چیلنج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے، آپ سارا غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ حمزہ شہباز کو 179 اور پرویز الہی کو 176 ووٹ ملے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ آصف زرداری کی ظہور الہی روڈ پر چودھری شجاعت سے ملاقات کا امکان بھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی سابق صدر آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندگان سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن رضا، لیاقت انصاری اور اویس محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے لیاقت انصاری کے پاس چلتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ لیاقت انصاری، آج جو صورتحال ہوئی، آج جو انتخاب ہوا، اس میں بہت سے سوالات پیدا کیے۔ چودھری پرویز الہی بھی یہ کہتے ہیں کہ
کس طرح سے یہ جو خط ہے یہ سامنے آ گیا جبکہ ہمیں اس سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا تھا پہلے؟ اور دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جب اس سے پہلے قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا ان لوگوں کا ووٹ شمار کیا گیا، آج ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بات بالکل درست کیا آپ نے کہ جو آج جو شجاعت حسین کے خط سے جو ایک بحران پیدا ہوا، در حقیقت پچھلے 3-4 ماہ سے پنجاب بدستور جو ہے وہ ایک بحران کی ذات میں ہے۔ حمزہ شہباز کا جو پہلا انتخاب ہوا اس موقع پر بھی لڑائی جھگڑے اور پھر تنازعات پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان کے حلف کا بحران رہا، اس کے بعد ان کی کیبنٹ کا بحران رہا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریفرنس گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈی سیٹ ہونے والے ارکان کے ضمنی انتخاب کا محاذ رہا، اور اب یہ پھر آج انتخاب تو ہو گیا لیکن پھر متنازع ہو گیا اور معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، اور تحریک انصاف اور مسلح قائد اعظم نے اپنے ارکان اسمبلی یعنی 186 ارکان کی جانب سے اور اپنی قیادت کی جانب سے بالآخر جو ہے اس پر جو ہے وہ پٹیشن فائل کرنی ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اس بحران میں جو شجاعت حسین کے خط کا معاملہ ہے یہ کل سے شروع ہوتا ہے، بلکہ رات 1 بجے تک جب جو شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تو اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ اس پارلیمانی پارٹی کے جو ارکان ہیں 10 ان کو کسی طرح بھی اس فیصلے سے آگاہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس فیصلے کا انکشاف جو ہے بے شک بٹوین دی لائنز چیمگوئیاں تھیں اور کچھ بااثر حلقے اس بارے میں جانتے تھے کہ چوئی شجاعت سے کچھ خط لکھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کنفرم نہیں تھے۔ کنفرم آج اس وقت ہوا جب ووٹ بھی ڈال دیے گئے اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے خط جیب سے نکالا اور اس کو پڑھ کر سنایا، تو یوں یہ خط جو ہے ایک متنازع جو ہے وہ انتخاب کا بھی باعث بنا اور ایک وزارت اعلیٰ جس کا اعلان کیا گیا اس کو بھی متنازع بنانے کا باعث بنا ہے، کیونکہ اس معاملے کو لے کر 186 ووٹ حاصل کرنے والا جو امیدوار ہے چوئی پرویز اصلاحی وہ تو عدالت میں چلے گئے ہیں اور 179 ووٹ حاصل کرنے والے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ قرار پائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے قانونی محاذ پر جنگ کرنے جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری چوئی شجاعت حسین سے اور بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم نون کی قیادت آج چوئی شجاعت حسین کی بھی بہت زیادہ مشکور ہے، کیونکہ ایک وفاق کی حکومت ہو یا اس میں تو چوئی شجاعت حسین کی 2 جو ایم این ایس کی سیٹیں ہیں اس کی وجہ سے ان کا اقتدار نہ صرف وفاق میں محفوظ ہے بلکہ آج چوئی شجاعت حسین کے ایک خط نے جو ہے وہ پنجاب حکومت جو مسلم نون کی ہے اس کو برقرار رکھنے میں یہ خط جو ہے ایک طلسماتی قوت اور طلسماتی طاقت کا مظہر سامنے آیا ہے، جس نے تمام پارلیمانی قوت کو جو ہے روند کے اس خط نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور بالآخر حمزہ شہباز اور مسلم نون اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کو اس خط کے ذریعے ایک ایسی خوشی ملی ہے جو اقتدار میں اکثر لوگ جس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب ایک آئینی اور قانونی محاذ پر جنگ ہوگی اور اس کے خط کو اگر یہ خط درست مان لیا گیا اور جو ہے عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آیا کہ یہ نل اینڈ وائڈ نہ ہوا تو پھر یقینی طور پر اور محاذ کھلیں گے، ان 10 ارکان کا جو سٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور قانونی ماہرین کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی اکثریت سے فیصلہ کرتی ہے وہ اپنے سربراہ کے خلاف بھی فیصلے میں جا سکتی ہے۔ اگر ایک پارلیمانی پارٹی حسن رضا کے پاس جاتے ہیں۔ حسن، بحران تو برقرار رہے گا لیکن کیا آپ کے اس اجلاس کے بعد اپوزیشن اراکین سے بات ہوئی ہے؟ کیا کہنا ہے ان کا کہ کیا آگے کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، اپوزیشن اراکین اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ عدالت سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے لاہور رجسٹری میں وہ درخواست بھی دائر کریں گے اور ممکن ہے کہ آج تو رات کو تو نہیں سنا جائے گا، کل سنا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ باقاعدہ سماعت بھی شروع ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب پی ڈی ایم کے قائدین کا اجلاس 180 ایچ بلاک مولا ٹاؤن میں شروع ہونا تھا، پھر 96 ایچ بلاک میں منتقل ہو گیا اور اس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے تھے، وہاں پر صدر آصف علی زرداری نے سابق صدر آصف علی زرداری نے جو ہے 1 to 1 ملاقات بھی کی تھی اور اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو بھی کال پہ لیا گیا تھا اور اس میں یہ چیز سامنے لائے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ حکومت کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، اتنی مہنگائی ہو جائے گی، معیشت کا حالات خراب ہو جائیں گے، جو ہے وہ برے حالات کی طرف چلے جائیں گے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہے آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو اور نواز
शहबाज शरीफ को हौसला दिया और ये कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं किसी सूरत जो है ये नहीं चाहता कि फौरी इंतखाबात हों और मैं चाहता हूँ कि मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात हों। और उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं हुकूमत तोड़ने के लिए तैयार हूँ और हमजा शहबाज भी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त ये बात कही थी कि मैं वज़ीर आला पंजाब को दोबारा वज़ीर आला मुंतखब करवा के जो है ये दम लूँगा और ये मेरा टास्क है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और ये मैं ही अचीव करूँगा। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा देना था, उन्होंने भी नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने भी जो है हालात जो है आम इंतखाबात के ऐलान करना था वो भी रुक चुका। और उसके बाद हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी मैदान में नज़र आए। पहली मुलाकात उसी दिन ही शाम को चौधरी शुजात हुसैन की तरफ उन्होंने की, फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात की, फिर मुलाकातें बढ़ती चली गईं और कल वाला जो उन्होंने जो ज़हूर इलाही रोड पर डेरे डाल लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, वो जो तस्वीर भी आई कि बड़े रिलैक्स होकर बैठे हैं, डिस्कशन शुरू हो गई, उससे ये अंदाज़ा होता है कि हालात जो है वो आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर डेरे भी डाले रखे और इस वक्त भी जो काफ लीग के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदा अवैस महमूद, उनसे जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा काफ लीग के जो अरकान हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है और ये भी कहिएगा कि साबिक सदर की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात का इम्कान है। जी बिल्कुल, पंजाब के तख्त पर हमजा शहबाज जो है इनका एक बार फिर इनके सर पर जो है पंजाब के तख्त का ताज जो है वो सजा दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर। चौधरी शुजात हुसैन तो बताया जा रहा था कि घर पर ही मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फ़ैसला सुनाए जाने के बाद अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे और अभी तक आज की अभी तक जो है अभी कोई उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्के नहीं बताई जाती। फ़ैसला सुनाने के बाद जैसे ही डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो ज़हूर इलाही रोड पर पहुंची और इनकी जानिब से चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर खूब नारेबाजी की गई और कहा गया कि अब इनका शुमार भी जो है वो इत्तेहादी जमातों में होता है। जबकि उनकी जानिब से चौधरी मोनस इलाही और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में खूब नारेबाजी की गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक कॉल दी गई, जिसके बाद तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो लिबर्टी गोल चक्कर पर पहुंची और वहाँ पहुँच कर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। कुछ कारकुनान ऐसे भी रहे जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे ताकि वहां पर पहुंचकर अपनी जो रिट है वो दायर की जा सके। कारकुनान की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ जो है वो जहां खूब नारेबाजी की गई, तो वहीं ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि काफ लीग के MPs तक को इस खत के बारे में जो है वो मालूम नहीं था। जब चौधरी परवेज़ इलाही की जो वोटिंग है की गई और जो वोट गिने गए तो गिनती के बाद इनके हक में जो वोट हैं वो 186 बताए गए। तो उस वक्त जो है डिप्टी गिनती के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। अवैस महमूद, हसन रसा, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के ताले खुल चुके हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार एजाज गुराया सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दीगर अमला भी पहुंचना शुरू हो गया। पिटीशन आती है तो फिर समाअत का फैसला होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर PTI कारकुनों की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के ताले खुल गए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार एजाज कुराया सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दीगर अमला भी पहुंचना शुरू हो गया है और इसी बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज कर रही है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इस मौके पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने ये कहा कि वो अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर करेंगे। तो अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के ताले खोल दिए कि डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री एजाज गुराया और दीगर अमला सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुका है। और इस सिलसिले में जब हमने आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के ताले खुल चुके हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार एजाज गुराया सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। कल के रोज़ जब कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ पंजाब असम्बली में, तो उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के ताले खुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दीगर अमला भी पहुंचना शुरू हो गया है।
جبکہ ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گورایا یہ کہتے ہیں کہ پٹیشن آتی ہے تو پھر سماعت کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے مظاہرہ جاری تھا۔ اسی بارے ایک بار پھر جان لیتے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، آپ بتا رہے تھے۔ جی محمد اشفاق، ان سے رابطہ اس وقت بحال نہیں ہو پا رہا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے تالے کھل گئے ہیں۔ ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گورایا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کا دیگر عملہ بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ پٹیشن آتی ہے تو پھر سماعت کا فیصلہ ہوگا، ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گورایا کی جانب سے یہ کہنا ہے، جبکہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا مظاہرہ بھی جاری ہے۔ تو سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے تالے کھل گئے ہیں۔ ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گورایا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کا دیگر عملہ بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے، جبکہ ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گورایا کی جانب سے کہنا ہے کہ پٹیشن آتی ہے تو پھر سماعت کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے تالے کھل گئے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کا دیگر عملہ بھی پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکن سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی دیواریں پر جو ہیں وہ چڑھ چکے ہیں، جبکہ کارکنوں کا لاہور رجسٹر کی دیواریں پھیلان کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید جان لیں گے، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا محمد علی، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے، کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے باہر؟ جی اگر مناظر کی بات کی جائے تو بہت سارے ہجوم جون سا ہے وہ لبرٹی سے یہاں پہنچ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جن میں ابرار الحق بھی شامل ہیں، دیگر جو افراد ہیں اور تمام پارلیمنٹیرینز جو پنجاب اسمبلی کے اندر جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، وہ بھی میری رائٹ سائڈ پہ بسوں کے اندر موجود ہیں اور بسیں بھی تمام یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ رہی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹری کھول دی گئی ہے، وکلا کی پوری ٹیم آئے گی ابھی کچھ دیر میں، وہ اپلیکیشن سبمٹ کرے گی، پٹیشن دائر کی جائے گی اور اس پٹیشن پہ کل کیس سنا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ کچھ دیر میں منظر عام پہ آ جائیں گی۔ میرے ساتھ ابرار الحق جہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر موجود ہیں۔ سر کیا ہوا کہ آپ سب لوگ جب یہ اعلان سنا اس کے بعد آپ نکل آئے سڑکوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اب کیا گھس بیٹھیے یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے ہاتھوں سے ان کو گھسیٹ کر باہر نکالیں اور نکال کے باہر پھینکیں۔ اداروں کا بھی امتحان ہے، سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے، ایک ایک سیاستدان کا امتحان ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ تاریخ بن رہا ہے۔ ہمارے بچوں نے یہ تاریخ پڑھنی ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسی تاریخ لکھیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے شرم نہ آئے۔ ٹھیک ہے صاحب، کپتان نے ابھی احتجاج کے حوالے سے کہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کارکن آپ متحرک ہیں تمام لوگ جتنے بھی ہیں؟ کپتان اور کیا کرے گا؟ کپتان ایک پولیٹیکل ورکر ہے، لیڈر ہے وہ اس وقت دنیا عالم اسلام کا۔ ایک پولیٹیکل ورکر صرف احتجاج کر سکتا ہے۔ ابرار صاحب، شجاعت فیملی آپس میں بٹ گئی ہے، ایک لیٹر نے جیتی ہوئی بازی ہار گئے ہم لوگ، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ یہ چیزیں بعد میں باہر سامنے آئیں گی، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے بتائیں نا، فرد واحد ڈیموکریسی کے اندر امپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا ٹیری دا سودا کر لو، میرے نال دسو کنے دی دینی جے؟ کوئی طریقہ ہے؟ ایک الیکشن پروسیس ہوا ہے، عوام نے جا کے محبت سے ووٹ ڈالا ہے، اس پورے کے پورے مینڈیٹ کو آپ آرام سے آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ یہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے، یہ شرم آنی چاہیے ہمیں، اور پوری قوم جو ہے اس کی نظریں شرم سے جھک گئی ہیں، دل خراب ہے۔ اور یہ اپنی پالیٹکس کو اگر تھوڑا بہت بچانا چاہتے ہیں نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر گھس بیٹھیے، تو یہ بچانے کا آئیڈیل موقع ہے کہ تھوڑا خدا کا خوف کریں۔ قیادت میں یہاں پہ کون کون سا بندہ موجود ہے قیادت میں؟ سارے ہی ہیں، فواد چودھری آیا ہوا ہے، باقی ہمارے سارے ایم پی ایز موجود ہیں، عثمان ڈار موجود ہے، سارے آئے ہوئے ہیں۔ لگ رہے ہیں خان کے پوری خان کی ایک کال ہوتی ہے، ہم لوگ، مجھے بخار ہے، میں آیا ہوا ہوں کیونکہ میں پاکستان کے لیے آیا ہوں، میں محبت کرتا ہوں پاکستان سے۔ جی آپ نے سنا ہے ابرار الحق صاحب کی گفتگو، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ان کے جو یہ لوگوں کے دل دکھے ہیں، پارٹی کارکن اور بالخصوص جتنی قیادت تھی جو کپتان کی کال پہ ساری باہر نکل آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پنجاب پولیس جون سی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے رینجر طلب کی ہوئی ہے، لیکن تاحال جون سا ہے سپریم کورٹ رجسٹری کے اطراف میں پنجاب پولیس جون سی وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ دوسری جانب یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں،
और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम पार्लियामेंटेरियंस जितने भी पंजाब असम्बली रुकने पंजाब असम्बली जिन्होंने वोट कास्ट किया है आज परवेज़ अली साहब को, वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी राइट साइड पे वो बसें मौजूद हैं जिनमें वो बैठे हुए हैं। यहाँ से वो होटल शिफ्ट होंगे जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर। अभी जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रकीन असम्बली है वो यहीं बसों के अंदर मौजूद हैं और बाद में वो उन्हें होटल मुंतकिल किया जाएगा। राना मोहम्मद अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको फैसलाबाद ये चलते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ की कॉल पर घंटा घर चौक में एहतजाज किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे कमर इरशाद वहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कमर, बताइएगा, इस वक्त घंटा घर चौक में एहतजाज किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में वोटिंग के बाद पीटीआई की कॉल पर, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर घंटाघर चौक में पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर चौक में जहाँ पर पीटीआई कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज के लिए यहाँ पर आए। अपने एक कायद की कॉल पर यहाँ पर एहतजाज के लिए आए। यहाँ पर नून लीग के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और चौधरी शुजात अली के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। और इनका यही कहना है कि वो अपने कायद पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो इमरान खान के साथ है और उनके विजन के साथ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आज के फैसले पे आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो जो दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर है उसका नाम दोस्त मज़ारी नहीं, जैसा कि उसने काम किया वो पाकिस्तान का दुश्मन है और उसका नाम दुश्मन बीमारी होना चाहिए। सही है, उसने जो आज काम किया है एक यानी कि मुंतखब वज़ीर आला को नाम मुंतखब वज़ीर आला के साथ उन्होंने फ्लॉप कर दिया है। 188-86 वोट देने वालों को। कमर इरशाद, राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं और कमर इरशाद हमें बता रहे थे कि किस तरह से तहरीक इंसाफ की कॉल पर जो खिलाड़ी हैं इमरान खान के, वो घंटाघर चौक पहुँचे और उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया है। उनका मज़ीद कहना है चौधरी शुजात का किरदार जमहूरियत और आइनी इक़्तिदार की जीत है। आसिफ जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की हमायत से जमहूरियत की फतह हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। चौधरी शुजात का किरदार जमहूरियत और आइनी इक़्तिदार की जीत है। आसिफ जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की हिमायत से जमहूरियत की फतह हुई। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये कहना है मरीम नवाज का। इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया। चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। मरीम नवाज की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। जी हाँ, मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद असूली फैसला दिया है। मरीम नवाज का कहना है कि चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया है। तो मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली, जबकि इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद असूली फैसला किया। चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया है। मरीम नवाज की जानिब से ये कहना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद असूली फैसला किया। बताएं कि 3 तलवार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों का एहतजाज इस वक्त जारी है। तो कराची में 3 तलवार पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस वक्त एहतजाज जारी है। आज हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और इमरान खान ने तमाम आवाम से आज खिताब करते हुए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों का ये एहतजाज कराची में 3 तलवार पर जारी है।